یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے، کوئی دو نمبری نہیں تھی ان کے اندر، پوری نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نہ ذرا غور کریں، اس کے اوپر ایمفسائز کریں. اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے. ایک تو موٹا سا جملہ، یہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے. اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے، ان کے آنسو روا ہوتے تھے، چلے ان کی آپ کو یقین نہیں آتا. یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں، 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے، انگریزی میں ترجمہ، اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں، فخریہ بتاتے ہیں نا. اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے. اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس، سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لیکن نہیں، سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں، سائنس دے اسپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے، باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی، نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے، انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں جو ہے وہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو، وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے، تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں. کہیں گے 15 کوئی نہیں نا، وہ تو وابی ہے، وابی نہیں وابی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سے لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے، خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہہ رہے ہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگر کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے، احمد بن حنبل پہلے انہوں نے باقاعدہ ہوئی ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے، کل ہم نے کہانی کرانی ہے، آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ، سب کچھ سمجھایا. وہ اس اللہ سے کسی کی جرأت ہے یہ پوچھنے کے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھاڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی. اور ایسا کہ احمد بن حنبل جو پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن. یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا. اور سر آپ کتاب اللہ کھولے تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے. دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں، تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے. اچھا جی تسی روٹی جڑی نک رکھ کھاندے ہو، عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون. تو کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے کوئی ہے مجنون کلندر یا مجذوب چلا پاگل. وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی کے قول ہے، امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: سویا ہوا شخص، اور نابالغ، اور تیسرا جو شخص پاگل ہے، جس کو آپ مجذوب کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، کلندر کہہ لیں. اس کو عقل نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے. باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے. تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا. اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جی
سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں، ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے، اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین، استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا، نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو، فضائل اعمال فضائل سنت یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے۔ پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے 45 نمبر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا، ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔